بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انابی کو جب میں نے پہلی بار دیکھا تھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کا صرف رنگ روپ ہی ایسا نہیں تھا بلکہ اس کی پوری شخصیت ہی بہت حسین تھی۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا تو ڈوب جاتا، مگر وہ مجھے کبھی مڑ کر بھی نہیں دیکھتی تھی۔ بالآخر رمضان کا مہینہ آ گیا۔ انابی کی ڈیوٹی جب میرے ساتھ لگی تو میرا دل مارے خوشی کے جھومنے لگا تھا۔ ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ رہنا میری زندگی کا سب سے حسین خواب تھا، اور وہ پورا ہونے جا رہا تھا، کیونکہ ہمارے کام کی نوعیت ایسی تھی کہ انابی کو مجھ سے دن میں کئی بار بات کرنا پڑتی تھی۔ آج پہلا روزہ تھا اور میرا انابی کے ساتھ پہلا دن تھا۔ میں نے سحری نہیں کی تھی، میں تو پورا دن ہی کھاتا پیتا رہتا تھا کیونکہ میں روزہ نہیں رکھتا تھا، جبکہ انابی نے کچھ کھایا پیا اور پھر باہر آ گئی۔ البتہ میرے سامنے نہیں کھایا، میں تو دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کھانا پینا کیسے کرتی ہے، مگر وہ ہر کام چھپ کے کرتی تھی۔ کبھی غسل خانے میں جاتی، کبھی کچن میں جاتی، مگر کوئی کام میرے سامنے نہیں کرتی تھی۔ یہاں تک کہ اپنے گھر والوں سے بات کرنا ہوتی تو وہ بھی مجھ سے چھپ کر کرتی۔ میں نے اسے کافی عرصے سے اپنی نظر کے سامنے رکھا ہوا تھا، مگر عجیب بات تو یہ تھی کہ آج تک میں نے یا کسی اور نے انابی کو کھانا کھاتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھنا تھا کہ تم کیا کھاتی ہو، مگر اس نے مجھے کبھی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ بس کالی سی چادر لپیٹے رکھتی اور اس کی شخصیت بھی بڑی پراسرار سی تھی، ہر بات کا جواب بھی دیتی اور آنکھوں میں کبھی آنکھیں ڈال کر نہ دیکھتی۔ میں دن بدن اس کے لیے پاگل ہوتا جا رہا تھا، دل ہی دل میں ہزاروں سوچیں سوچتا اور پھر خاموش ہو کر رہ جاتا۔ میرے دل میں تو اس سے شادی کے ارمان پھوٹتے تھے۔ سچ کہوں تو اب میرے ارادے بھی اس کے لیے بدلنے لگے تھے۔ میرے دل میں ایک انا سی تھی جو دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں کسی بھی صورت اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ سوچا کہ اس سے میں کھانے پینے کے بارے میں پوچھوں کہ اسے کھانے میں کیا پسند ہے۔ اگلے دن جب مجھے وہ کچن میں نظر آئی تو میں نے اس سے سوال کیا، انابی تم کیا کھاتی ہو؟ مجھے بتاؤ، میں تمہیں پکا کر دوں گا۔ میری بات سن کر اس نے اپنا سر جھکا لیا اور میری طرف دیکھے بنا بولی، میں روزے سے ہوں۔ اس کی بات سن کر میں ہنس پڑا اور اس کے منہ پر ہی کہہ دیا، تم کسے بیوقوف بنا رہی ہو؟ روزہ رکھنا تو اس جگہ پر الاؤڈ ہی نہیں ہے۔ یہاں کا سارا اسٹاف روزہ نہیں رکھتا، ورنہ جو روزہ رکھتا ہے اسے تو نوکری سے ہی نکال دیا جاتا ہے۔ ہاں میں سب جانتی ہوں، لیکن میں تو روزہ رکھتی ہوں، اور اگر تم نہیں رکھتے تو یہ تمہارے ایمان کی کمزوری ہے۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ انابی کی بات سن کر میں حیران ہوا تھا۔ یہ بات تو سب کو پتہ تھی کہ ہوٹل کی پالیسی کے مطابق سبھی کے لیے ناشتہ کرنا، کھانا پینا ضروری ہوتا تھا، مگر ایسا ممکن نہیں تھا کہ انابی کچھ کھائے بغیر اس ہوٹل میں کام کرے اور ادارے کی نظر بھی نہ پڑے۔ لیکن جیسے وہ خود کو ڈھپ کر رکھتی تھی اور کسی سے بات چیت نہیں کرتی تھی، نماز کی بھی پابندی کرتی تھی، اس سے لگتا تھا کہ وہ واقعی میں روزہ رکھتی ہے۔ پھر اس نے ایک عجیب بات کہنے لگی، مدثر تمہیں پتہ ہے میں ایک ایسی چیز کھاتی ہوں جسے کھانے سے عورت کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انابی کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا تھا۔ تم کیا چگلی کھاتی ہو؟ مجھے اپنی باتوں میں مت الجھاؤ۔ ایسا کوئی کھانا ایجاد ہی نہیں ہوا جسے کھا کر روزہ نہ ٹوٹے۔ روزے میں تو کھانا پینا سخت حرام ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں، مگر پھر بھی ایرانی عورتیں ایک ایسی چیز کھاتی ہیں کہ جس سے کسی عورت کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ تو ہمارے گھر کی سبھی عورتوں کو پتہ ہے، باقی بھی یہاں کام کرتی ہیں، وہ سب کی سب یہی چیز کھاتی ہیں اور اس سے ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا، الٹا ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے، توانائی آ جاتی ہے جسم میں، اور اتنی توانائی کے بعد ہمارے لیے کام کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ انابی کی بات سن کر میں نے سر پکڑ لیا تھا۔ اچھا مجھے کوئی اشارہ دو کہ تم کیا کھاتی ہو۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تم کھانا ہی کھاتی ہو، روزہ توڑ دیتی ہو اور مجھ سے جھوٹ بولتی ہو کہ تم روزہ رکھتی ہو۔ ایسا ممکن نہیں ہے انابی، تم نے اگر یقین نہیں کرنا تو نہ کرو،
میری بات سن کر اس نے بیزاری سے کہا، لیکن ہاں، کبھی اگر میرا دل چاہا تو میں تمہیں اس چیز کا نام بتا دوں گی اور دکھا بھی دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ تو وہاں سے چلی گئی، مگر میرا ذہن بس ابلنے لگا تھا، تجسس سے، سوالوں سے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایک انابی تو ٹھیک ہے، باقی ایرانی عورتیں ایسا کیا کھاتی ہیں کہ ان کا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا اور بھوک بھی مٹ جاتی ہے۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ اگر ایسی کوئی چیز ہو تو میں بھی کھا لوں اور پھر وہ کھا کر میں بھی روزہ رکھ لوں، کیونکہ یہاں تو کھائے بغیر آپ رہ ہی نہیں سکتے۔ کھانا پینا ضروری تھا۔ میں نے سوچا کہ میں باتوں میں لا کر انابی سے اس بات کا جواب ضرور مانگوں گا، مگر اب تو وہ میرے قریب ہی نہیں آتی تھی۔ میں اس سے بات کرنے کی کوشش بھی کرتا تو وہ مجھ سے یوں دور ہو جاتی جیسے میں کوئی اس کا بہت بڑا نقصان کر دوں گا۔ مجھے اس کی یہ باتیں بری لگنے لگی۔ عورت پر جتنا بھی غصہ آ جائے، مرد کبھی عورت سے نفرت نہیں کر پاتا، اور یہی وجہ تھی کہ میں بھی انابی کے پیچھے پاگل ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں آج انابی کا پیچھا کروں گا اور جا کر اکیلے میں، تنہائی میں اسے کہوں گا کہ وہ میری دل کی رانی بن جائے۔ میرے ذہن میں تو یہی الفاظ تھے اور میں انہی الفاظ کے ساتھ، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر میں انابی سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اس دن میں نے اس پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہاں کہاں جائے گی۔ میں اس کا پیچھا کروں گا اور جا کر اسے اپنے دل کی بات کہہ دوں گا، ساتھ ہی وہ راز بھی پوچھ لوں گا کہ وہ ایسا کیا کھاتی ہے جس سے اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ تبھی میں عصر کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ انابی اوپر والی منزل پر جا رہی تھی۔ یہ ہوٹل کی وہ جگہ تھی جہاں پر میں نے کبھی کسی کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ صرف سیکیورٹی کے لوگ ہی اس جگہ پر جا سکتے تھے۔ شاید وہ پہلے بھی اس طرف جاتی تھی، مگر میں غور نہیں کر پایا تھا، نہ ہی میں نے اسے کبھی اتنے غور سے دیکھا تھا۔ میں نے جب بغور اس کا جائزہ لیا تو وہ سر سے پاؤں تک کالی چادر میں ڈھکی ہوئی تھی، اور اس کے وجود سے ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں کچھ بھاری بھرکم چیز اٹھا رکھی ہے جسے وہ اوپر لے کر جانا چاہتی ہے۔ میں نے جب یہ دیکھا تو مجھے مزید دلچسپی پیدا ہونے لگی اس میں۔ میں چاہتا تھا کہ نہ صرف اسے اپنے دل کی رانی بناؤں بلکہ اسے وہ سارے راز بھی پوچھ لوں جو مجھے بے چین کیے ہوئے تھے۔ اس لیے میں اس کے پیچھے پیچھے قدم اٹھاتا چھت کی طرف جانے لگا۔ شاید کہ انابی کو بھی اندازہ تھا کہ وہ جہاں جا رہی ہے اس جگہ جانا سب کے لیے ممنوع ہے، صرف سیکیورٹی سٹاف اوپر جا سکتا تھا۔ مگر میں تو انابی کا دیوانہ تھا، میں اس کے ساتھ جہنم میں بھی جانے کو تیار تھا۔ اس کا پیچھا کرتے ایک فلور پر میں پہنچ گیا۔ میں نے یہ جگہ پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ یہاں پر سوائے 2-4 کرسیوں کے اور کچھ نہیں تھا۔ ایک چھوٹی سی میز بھی رکھی ہوئی تھی، باقی بجلی کا سارا سامان تھا جس میں کوئی کھانے کی چیز نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ انابی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ اپنے پردے سے کوئی چیز نکالنا چاہ رہی تھی کہ اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پہ پڑی تو وہ چونک گئی تھی۔ اس نے فوراً سے وہ چیز اپنی چادر میں چھپا لی اور حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے اس کی بات کا جواب بڑی دلربانہ انداز میں دیا تھا۔ میں تو تمہارے پیچھے پیچھے آیا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے تو عشق نے نکما کر دیا ہے۔ یہ بات سننا تھی کہ وہ پریشان ہو گئی۔ آپ کو ایسی غیر مناسب بات نہیں کرنی چاہیے۔ وہ مزید خود کو سمیٹنے لگی۔ اسے اس وقت سب سے زیادہ اس چیز کی فکر تھی جسے وہ مجھ سے چھپا رہی تھی، مگر مجھے تو انابی کی ذات میں دلچسپی تھی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور اس کے قریب چلا آیا۔ اس کی آنکھیں حیرت کے مارے پھیلتی جا رہی تھیں۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اپنے ہوش و حواس کھو گئے ہو کیا؟ ہاں، کھو ہی گیا ہوں۔ ویسے حیرت کی بات تو یہ بھی ہے کہ تم اس سنسان جگہ پر کر کیا رہی ہو؟ کیا وہ چیز کھانے آئی ہو جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ اس چیز کے بارے میں تمہیں ایسے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے ایسا کہا کہ وہ غصے سے بھڑک اٹھی اور اس نے میرے چہرے پر تھپڑ دے مارا۔ یہ دیکھ کر میں غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ پہلے تو مجھے اس کی یہ ادائیں پسند تھیں، مگر اب جب وہ
بدتمیزی کی اس حد پر اتر آئی تو مجھے اس سے بہت غصہ آنے لگا۔ کہنے لگی کہ میں تم جیسے لڑکوں کو گھاس نہیں ڈالتی، تم خود کو سمجھتے کیا ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تم روزہ نہیں رکھتے، میں روزہ رکھتی ہوں اور ایسی چیز کھاتی ہوں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر میں روزہ نہیں توڑتی تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اللہ کا اتنا بڑا قانون توڑوں گی کہ تم جیسے لڑکے سے دل لگی کروں گی؟ میں صرف نکاح پر یقین رکھتی ہوں، میں صرف نکاح کروں گی اور اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ مجھے انابی کی یہ حرکت زہر لگی تھی۔ اس نے میرا چہرہ تھپڑ سے لال کر دیا تھا، اور ظاہر ہے میں اس بات کو برداشت بھی کیسے کرتا۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ میں انابی سے اس بات کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ اب تم یہاں سے چلے جاؤ۔ انابی کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ غصے سے کانپ رہی تھی اور ساتھ ہی اس چیز کو چھپا رہی تھی جو وہ کھانے یہاں آئی تھی۔ مجھے اس کی یہ حرکت بہت عجیب لگ رہی تھی۔ میں یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایسا کیا چھپا رہی ہے۔ اپنے من میں غصہ اور حیرت لیے میں نیچے آ گیا تھا، مگر میں اس بے عزتی کو بھولنے والا نہیں تھا۔ میں نے نیچے جا کر اپنے دوست عبد الرحمن سے بات کی، جو کہ بنگلہ دیش سے تعلق رکھتا تھا اور کافی مذہبی فکر کا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسی چیز ہے جسے کھانے کے بعد عورت کا روزہ نہیں ٹوٹتا؟ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا اور بولا، تمہیں عورتوں کے مسائل میں کیوں دلچسپی ہونے لگی ہے میرے بھائی؟ تم تو بڑے ہنس مکھ آدمی ہو، ایسی باتوں سے دور رہو۔ ویسے یہ تمہیں ایرانی لڑکی نے تو نہیں کہہ دیا؟ مجھے آج کل تمہارے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے، تم تو ہر وقت اس کے ارد گرد منڈلاتے رہتے ہو۔ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ کہیں تمہیں اسے عشق تو نہیں ہو گیا؟ اگر تم ایسی حرکت کر بیٹھے ہو تو میرے دوست توبہ کر لو، اس لڑکی سے نبھانا آسان بات نہیں ہوگی، اس لڑکی سے نبھانا آسان بات نہیں ہوگی، یہ بڑی سخت ہے۔ ہوٹل کا مالک بھی اسے زیادہ نظر انداز ہی کرتا ہے، حالانکہ وہ اپنے سٹاف کی کوئی بدتمیزی برداشت نہیں کرتا، لیکن یہ لڑکی اپنے یونیفارم کے اوپر ایک بڑی سی چادر اوڑھتی ہے۔ اس بات کے بدلے میں اس نے اپنی تنخواہ بھی کم کروا لی، اپنی نوکری کی جگہ بھی مشکل رکھوا دی، مگر یہ اپنا حجاب اوڑھنے سے باز نہیں آئی۔ مگر تمہیں پتہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ کرتی کیوں ہے؟ تاکہ وہ کچھ چھپا سکے۔ میں نے تو بھائی اسے جب بھی دیکھا ہے کوئی نہ کوئی چیز چھپائے ہی دیکھا ہے، خدا جانے وہ کیا چھپا کے اوپر نیچے جاتی ہے اور پھرتی رہتی ہے۔ کبھی تم بھی دیکھنا، تمہیں اس کی چادر خالی نظر نہیں آئے گی۔ چادر کے نیچے ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جو وہ سب سے چھپا کر رکھتی ہے۔ اب پتہ نہیں وہ کوئی کھانے کی چیز ہے یا کچھ اور ہے، میں اس بات سے نہیں واقف، مگر ہاں نہیں کھایا۔ میں عبد الرحمن کی یہ بات سن کر مزید حیران ہو گیا تھا۔ رات بھر میں سوچتا رہا، تبھی میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ ایسی لڑکی سے ایسا ہی انتقام لیا جائے کہ اس کی ساری انا اور اکڑ نکل جائے۔ کیوں نہ میں اس کا راز فاش کر دوں، کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہے۔ میں اپنے دل میں ایسے خطرناک منصوبے بناتا رہا۔ بالآخر مجھے ایک بات صحیح لگی تھی، اور وہ ایک ایسا منصوبہ تھا جو اسے نہ صرف یہاں سے نکلوا دیتا بلکہ اس کی کافی بے عزتی بھی ہوتی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ مجبور ہو کر میرے پاس آئے، مجھ سے معافی مانگے۔ اسی لیے اپنے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے اگلے ہی دن میں اپنے مالک کے دفتر میں پہنچ گیا۔ میں نے جا کر انابی کا نام تو نہیں لیا، مگر میں نے ان کے گوش گزار ایک حقیقت کر دی۔ کہا کہ ہوٹل میں ایسے بھی لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، اسٹاف میں ایسے لوگوں یہاں کے ملازم بہت سست ہو جائیں گے۔ میں اپنے دوستوں کا نام نہیں لینا چاہتا، مگر بہت سارے لوگ چھپ چھپ کر روزہ رکھتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا دیتے۔ اس لیے آپ کوئی ایسا طریقہ نکالیں کہ کوئی بھی روزہ نہ رکھ پائے، اور جو روزہ رکھے اسے سخت سزا ہو۔ میں ایک مسلمان ہو کر یہ بات کر رہا تھا، مجھے شرم آنی چاہیے تھی، مگر انابی کی دشمنی میں اس قدر آگے بڑھ گیا تھا کہ اپنے مذہب کو بھی بھول گیا۔ خیر اگلے ہی دن مالک نے ایک بڑا اعلان کر دیا۔ انہوں نے سب کو ایک ہال میں جمع کیا، کہا کہ مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ تم لوگ اپنی عبادات کرتے ہو، میں تمہیں عبادت کرنے کا روپیہ نہیں دیتا، میں تو یہاں پر تمہیں کام کرنے کے پیسے دیتا ہوں۔
اب میں روز روز اس بات کا پتہ تو نہیں لگا سکتا کہ کس نے کھانا کھایا اور کس نے نہیں کھایا، اس لیے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ میں نے ایک ایسا طریقہ نکالا ہے کہ جس سے مجھ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کھانا کھاتا ہے اور کون نہیں کھاتا۔ اس کے لیے طریقہ یہ ہوگا کہ یہاں پر ایک مشین لگا دی جائے گی۔ وہ مشین تم سب کے بلڈ گلوکوز کو چیک کرے گی۔ مجھے پتہ چل جائے گا، مجھ تک رپورٹ آ جائے گی کہ کس نے کھانا کھایا ہے اور کس نے نہیں۔ خون کے ٹیسٹ سے سب پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کچھ کھایا یا نہیں کھایا، اس لیے جس کا بھی شوگر ڈاؤن ہوگا میں اسے اس نوکری سے نکال دوں گا۔ مجھے پتہ چلا کہ تم لوگوں نے مجھ سے غداری کی اور یہاں پر اپنی عبادت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مالک کی بات سننے کے بعد سب لوگ حیران رہ گئے تھے۔ مالک نے آج سے پہلے ایسی بات نہیں کی تھی، وہ تو بہت نرم جو انسان تھا، مگر آج اس اعلان نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ بالآخر اسٹاف روم میں ایک مشین لگائی گئی جس پر انگلی رکھتے ہی انسان کا بلڈ گلوکوز، بلڈ پریشر اور بہت ساری چیزیں رپورٹ کی شکل میں وہاں لکھی جاتی تھیں۔ اس کے لیے تو خون بھی نہیں نکالنا پڑتا تھا۔ مشین اتنی آسان تھی کہ ہر کوئی استعمال کر سکتا تھا۔ بس مجھے انابی کا انتظار تھا کہ کب اس کا تماشا لگے گا اور کب اس کی زندگی میں سے وہ چیز نکلے گی، وہ راز ختم ہو جائے گا جسے وہ سب سے چھپا کر رکھتی ہے۔ میں اتنا گھٹیا تو نہیں تھا کہ انابی کے خلاف جا کر میں کھلے عام بات کر دیتا، اسی لیے میں نے سبھی کا نام لیا تھا، مگر آج تو صبح وہ مشین لگی ہوئی تھی اور اس پر سب کو ہاتھ رکھنا تھا۔ یہ تقریباً 12 بجے کا وقت تھا۔ 12 بجے اگر کوئی روزے دار روزے سے ہو تو اس کا روزہ پتہ لگ جاتا ہے، ظاہر ہے خون کا شوگر کم ہو جاتا ہے۔ میں انابی کی طرف دیکھ رہا تھا کہ آج وہ کیا کرے گی۔ آج تو یقیناً وہ پکڑی جائے گی اور اسے سزا ہوگی، مگر انابی کے چہرے پر جیسے ہی اس نے مشین پر ہاتھ رکھا تو اس کا گلوکوز برابر تھا۔ اس کے بلڈ ٹیسٹ کے مطابق اس نے کوئی چیز کھائی ہوئی تھی جس سے اس کے خون میں شکر کی کافی مقدار تھی، اور یہ مقدار کام کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ باقی سب تو اس بات پر حیران نہیں ہوئے تھے، مگر میں ضرور حیران تھا کیونکہ میں نے انابی کی حقیقت کو جان لیا تھا۔ کہتی تھی کہ میں روزہ رکھتی ہوں، مگر ایسی خفیہ چیز کھاتی ہوں کہ جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آج میں مجبور ہو گیا تھا کہ میں انابی سے وہ راز پوچھ کر رہوں کہ آخر وہ کون سی بلا ہے جسے کھانے سے اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، اور میں نے اسے کھاتے بھی نہیں دیکھا۔ مگر اس سے پہلے کہ یہ نوبت آتی، شام کے وقت مجھے ایک اور خبر ملی۔ خبر بڑی اندھوناک تھی۔ پتہ چلا کہ انابی کو تھانے لے جایا گیا ہے۔ پولیس اسٹیشن انابی کو کیوں لے جایا گیا اس کی کوئی خبر کسی کو نہیں پتہ تھی۔ میں اس بات پر بڑا پریشان ہو گیا تھا۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ میں اس سے دراصل کتنی محبت کرتا تھا۔ میں تو اس کے یہاں سے جانے پر اس قدر پریشان ہوا کہ میرا دل رونے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے اللہ سے دعائیں کرنا شروع کی۔ میں نے کبھی جائے نماز اٹھا کر نماز نہیں پڑھی تھی، مگر آج انابی کی محبت میں اس قدر تڑپ رہا تھا کہ جائے نماز پر اللہ کے سامنے دعائیں مانگنے لگا، یا اللہ میری انابی کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ میں یہ دعائیں کرتا اور ساتھ ہی ساتھ روتا جاتا۔ میں اپنے سونے کے وقت میں بھی نمازیں پڑھتا، ذکر کرتا رہا تھا۔ آج میں نے پہلی بار کسی کو دعا میں مانگا تھا۔ یوں اللہ نے میری دعا کی لاج رکھ لی، اور انابی تھانے سے واپس آ گئی تھی۔ پولیس اسٹیشن سے آتے ہی سب سے پہلے میں اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیوں تھانے جانا پڑا؟ کہنے لگی کہ یہ کہانی تو لمبی ہے، مگر تم بتاؤ، کیا تم مجھ سے نکاح کرنے کو راضی ہو؟ میں اس کی بات سن کر دنگ رہ گیا تھا۔ اللہ اسے کیسے منع کر سکتا تھا؟ میں نے دل و جان سے ہاں کر دی۔ اسی دن میرا انابی کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا۔ سب نے خوشی منائی۔ سب لوگ بہت خوش تھے کہ انابی نے مجھے قبول کر لیا، کیونکہ سبھی کو ہماری محبت کے بارے میں پتہ چل چکا تھا۔ مگر آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ مجھے انابی سے ملنے سے زیادہ اس بات کا انتظار تھا کہ مجھے کب اس کے راز کا پتہ چلے گا۔ میں نے بڑی دلچسپی کے ساتھ انابی سے جب یہ سوال کیا تو وہ ہنس پڑی۔ ہنستے ہنستے طہری ہو گئی۔ کہنے لگی، پہلے تو میں آپ کو اس بات کا جواب دوں گی کہ مجھے تھانے کیوں بھیجا گیا تھا۔ ہوٹل والوں کو مجھ پر شک ہو گیا تھا کہ میں
اس خفیہ جگہ پر کیوں جاتی ہوں جہاں پر صرف سیکیورٹی والوں کو بھیجا جاتا ہے؟ میں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، انہیں بتا دیا کہ میں تو وہاں نماز پڑھنے جاتی ہوں۔ نماز پڑھنے کے بعد زیتون کے تیل سے اپنے بازو اور ہاتھ پاؤں مل دیتی ہوں۔ اس سے میرے جسم میں توانائی بھی بحال رہتی ہے، میں تھکتی بھی نہیں۔ زیتون کا تیل دم کیا ہوا ہے جس کی برکت سے کبھی میرے خون کی شکر بھی کم نہیں ہوئی۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ بس میرا روزہ قائم رکھے، اور وہ ایسے راستے نکال دیتا ہے کہ میں کبھی روزے کی فضیلت سے محروم نہیں رہی۔ تمہاری بات کہ تم سے میں نے شادی کیوں کی، تو مجھے تم میں ایک سچا انسان نظر آیا۔ مجھے بھی تم پسند آ گئے تھے، خود کو گناہ میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، بس اسی لیے میں نے تمہیں قبول کر لیا۔ کیا میرا اللہ میرے ساتھ نہیں ہے؟ میں نبی کے ایمان پر حیران رہ گیا اور رب سے یہی دعا کی وہ مجھے بھی ایسا ہی ایمان عطا کرے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔